بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ تم میں سے کوئی جب اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کی مقصد سے جائے تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ مٹا دے گا، اور جب وہ مسجد میں پہنچ جائے گا تو جب تک نماز کے لیے مسجد میں رکا رہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر، جب تک وہ حدث کر کے فرشتوں کو ایذا نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانتے ہوتے جو ثواب اذان اور پہلی صف میں ہے پھر بغیر کھرا ڈالے ان کو نہ پا سکتے تو بے شک ان پر کھرا ڈالتے، اور اگر وہ جانتے جو ثواب ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اور اگر وہ جانتے جو ثواب عشاء اور فجر کی نماز میں ہے تو گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد فرمایا، یہ کیا آواز تھی؟ ہم نے کہا نماز کے لیے جلدی دوڑ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سہولت کو لازم کر لو، جتنی نماز پالو اتنی پڑھ لو، اور جتنی نماز رہ جائے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے آدمی کا نماز پڑھنا گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد جانے کے لیے نکلتا ہے اور صرف نماز ہی کی نیت سے نکلتا ہے تو جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھتا ہے تو جب تک اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس پر اپنی رحم اتار، اس پر رحم کر، اور تم میں کوئی جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے گویا وہ نماز میں ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں ہے۔ اس نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، تم اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسجد میں آیا کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو ایسا ثواب پائے گا گویا وہ آدھی رات تک نفل نماز پڑھتا رہا، اور جس نے صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو وہ گویا ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ باری نہیں ہے۔ اگر وہ جانتے جو ثواب ان نمازوں میں ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ان کے لیے آتے، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور ایک شخص کو امام بنا دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں آگ کی چنگاریاں لے کر ان لوگوں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ ان میں کوئی ناتواں ہوتا ہے، کوئی بیمار، کوئی بوڑھا، اور جب کوئی تم میں سے اکیلا اپنے لیے نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھا رہے تھے۔ اس شخص نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت سنتیں پڑھیں،
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں جماعت میں شریک ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، تم نے کون سی نماز کو فرض شمار کیا جو اکیلے پڑھی تھی یا ہمارے ساتھ پڑھی تھی؟ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، تم اپنے مالک کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو، اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت نہ ہوگی۔ پھر اگر تم سے ہو سکے کہ سورج سے نکلنے سے پہلے جو نماز فجر ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے جو نماز عصر ہے، ان کو چھوڑ کر کسی کام میں نہ پھنس جاؤ کہ نماز قضا ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھی، اے پیغمبر، اپنے مالک کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی بستی یا صحرا و جنگل میں 3 آدمی اکٹھے ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کرتے ہوں تو ان پر شیطان کا غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو باقی بکریوں سے الگ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو جب بھی ان کے لیے اذان دی جائے، کیونکہ یہ راہ ہدایت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ ہدایت بنائی۔ ہم نے دیکھا کہ باجماعت نماز سے ایسے منافق پیچھے رہ جاتے ہیں جن کا نفاق واضح ہوتا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی کو 2 آدمی سہارا دے کر لاتے اور اسے صف میں کھڑا کر دیتے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو۔ اگر تم نے مساجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم نے کفر کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صبح کی نماز پڑھائی تو فرمایا، فلاں شخص نماز کے لیے نہیں آیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، نہیں۔ پھر دریافت کیا کہ فلاں شخص حاضر ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ گراں ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان 2 فجر عشاء نمازوں کی کتنی فضیلت ہے تو تم ان کے لیے ضرور آؤ، خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ پہلی صف ایسے ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم اس میں شامل ہونے کے لیے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ 2 آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 3 آدمیوں کا مل کر نماز پڑھنا 2 آدمیوں سے مل کر پڑھنے سے بہتر ہے۔ جتنے زیادہ نمازی ہوں اللہ کو اتنے ہی زیادہ پسند ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی آواز سنی اور پھر وہ کسی عذر کے بغیر باجماعت نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی تنہا پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا، عذر کیا ہے؟ فرمایا، ڈر یا بیماری۔